ہائے کیوٹیز، آج ہم سنیں گے ایسی سمندری شہزادی کی کہانی جس نے ایک شہزادے کے لیے اپنی زندگی گنوا دی۔ یہ سٹوری ہونے والی ہے بہت ہی مزیدار، تو چلو شروع کرتے ہیں۔ گہرے نیلے سمندر کی تہہ میں ایک شاندار محل تھا جہاں موتیوں کی دیواریں اور مرجان کی چھتیں چمکتی تھی۔ سمندر کے بادشاہ تھرون اپنی 6 بیٹیوں کے ساتھ وہاں رہتے تھے، مگر سب سے چھوٹی بیٹی میرال، جو کہ سب کی لاڈلی تھی، اس کے سنہری بالوں والی دم سورج کی کرنوں کی طرح جھلملاتی تھی۔ ہر رات وہ اپنی بہنوں کے ساتھ سطح سمندر پر جھانکتی اور انسانی دنیا کے جہاز دیکھتی۔ بابا، انسانی لوگ کیسے ہوتے ہوں گے؟ وہ بادشاہ سے پوچھتی تو بادشاہ مسکرا دیتے، بیٹی، سمندر ہی تمہارا گھر ہے، اوپر کی دنیا تو بہت خطرناک ہے۔ مگر میرال کا دل پھر بھی بے چین رہتا۔ سمندر کے باغ میں رنگ برنگی پھلیاں اور سنہری کنکریاں بکھری تھی جو میرال نے جمع کی تھی۔ ایک دن اس نے ایک سنہری مجسمہ پایا جو انسانی شہزادے کا تھا۔ وہ بولی، یہ کتنا خوبصورت ہے۔ وہ مسکرائی۔ اس رات اس کی بہنوں نے اسے انسانی کہانیاں سنائی، شہزادوں کی اور محبت کی۔ میرال کا دل انسانی پاؤں پانے کو ترسا تاکہ وہ اوپر کی دنیا میں جا سکے۔ وہ راتوں کو جاگتی اور سوچتی کہ کب وہ اوپر جا سکے گی۔ ایک رات زبردست طوفان آیا، آسمان بجلی چمکا رہا تھا اور سمندر کی لہریں آسمان کو چھوتی تھی۔ ایک شاندار جہاز ڈوبنے لگا جس میں خوبصورت شہزادہ ہارون تھا۔ میرال نے اسے دیکھا اور طوفان میں گھس گئی۔ اس نے اپنی طاقت سے جہاز کے ڈھانچے ہٹائے، شہزادے کو کندھے پر اٹھایا اور ساحل تک پہنچا دیا۔ شہزادہ بے ہوش تھا۔ میرال نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بوسہ دیا۔ جب وہ جاگا تو میرال سمندر میں غائب ہو گئی۔ شہزادے نے اس کی آواز تو سنی مگر اسے دیکھ نہ سکا۔ میرال اس شہزادے کے بارے میں دن رات سوچتی، پھر اس نے آخرکار فیصلہ کیا کہ وہ جادوگرنی سے مدد مانگے گی اور شہزادے کے پاس جائے گی۔ میرال نے سمندر کی خطرناک جادوگرنی سے مدد مانگی جو سمندر کی گہرائیوں میں رہتی تھی۔ اس کی لمبی ٹانگیں آکٹوپس جیسی تھی اور اس کی آنکھیں چمکتی تھی۔ اس نے میرال سے پوچھا، تمہیں پاؤں چاہیے نا؟ میں دوں گی، مگر اس کے بدلے تیری خوبصورت آواز لے لوں گی۔ اگر شہزادہ تجھ سے محبت نہ کرے اور شادی نہ کرے تو جھاگ بن جائے گی۔ میرال نے بہت سوچا اور قبول کر لیا۔ جادوگرنی نے زہریلا پانی دیا، میرال نے پیا اور اس کی دم نرم پاؤں بن گئی اور میرال زمینی سطح پر پہنچ گئی۔ شہزادے ہارون نے اسے ساحل پر پایا اور محل لے آیا۔ شہزادے نے میرال سے پوچھا، تم کون ہو؟ مگر میرال بول نہ سکی۔ اس نے مسکرا دیا۔ محل میں اسے شاہی کپڑے دیے گئے۔ ہارون اسے پیار کرنے لگا اور اسے بولنا سکھایا، لکھنا سکھایا اور رقص کرنا سکھایا۔ میرال کا رقص دیکھ کر سب خوش ہو جاتے۔ وہ ہر رات سمندر کی طرف دیکھتی اور بہنوں کا انتظار کرتی۔ شہزادہ میرال سے پوچھتا تھا کہ تم وہی ہو جس نے مجھے بچایا؟ مگر میرال کوئی جواب نہ دیتی۔ ایک دن دوسری سلطنت سے شہزادی آئی۔ شہزادے نے کہا، یہ وہی ہے جس نے مجھے اس رات بچایا تھا اور میں اب اس سے شادی کروں گا۔ وہ شادی کی تیاریاں کرنے لگے۔ میرال کا دل ٹوٹ گیا۔ اس کی بہنیں رات کو آئیں اور بتایا کہ جادوگرنی نے انہیں خنجر دیا ہے، شہزادے کو مار دو تو تم واپس مرمٹ بن جاؤ گی۔ میرال نے روتے ہوئے انکار کر دیا، میں اسے کبھی نقصان نہ پہنچاؤں گی جسے میں پیار کرتی ہوں۔ میرال نے خنجر سمندر میں پھینک دیا۔ شادی کا دن آ گیا۔ میرال نے خوبصورت لباس پہنا اور شہزادے کو آخری دفعہ دیکھا۔ جب سورج نکلنے والا تھا اس کا جسم جھاگ بننے لگا۔ شہزادے نے محسوس کیا اور رو پڑا اور میرال کو پہچان لیا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ میرال کی روح آسمان میں بلند ہوئی۔ سمندر کی پریوں نے اسے دیکھا جو ہوا کی ہلکی پریوں میں تبدیل ہو گئی۔ اب وہ ہمیشہ کی خوشی پا گئی، محبت اور قربانی کی وجہ سے۔ یہ کہانی سمندر کی گہرائیوں سے سبق دیتی ہے کہ سچی محبت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔